السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور معجزے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پالے اس پر فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری معززات بہنوں بیٹیوں، رمضان المبارک اللہ کی رحمت سے جاری اور ساری ہونے والا ہے۔ شعبان کے آخری ایام ہے اور آنے والا جمعہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے رمضان المبارک میں ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کا استقبال اس انداز سے کیا جائے کہ سب بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک کے جتنے مسائل ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے جائیں، اور ایسے اعمال جن کی اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑی قدر ہے، جس سے مسلمان مومن مرد اور عورت کا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ ان اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کی جو نیت وہ خالص ہو۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے انسان کی نیت کا درست ہونا کہ میں نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں اللہ ذوالجلال کے لیے، اور روزہ خاص ایسا عمل ہے، بندہ سارے لوگوں کو کہہ سکتا ہے میں روزے دار ہوں، جھوٹ بول لیا روزہ ٹوٹ گیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ گیا، اللہ کی معصیت نافرمانی میں لگا رہا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ معاملہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ یہ خالص عمل روزہ رکھنا اللہ ذوالجلال کے لیے، سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا۔ اور قرآن مجید میں سورہ البینہ میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اور حکم کیا دیا گیا ہے کہ اس کی عبادت کرو خالص، لہ الدین، اس کے دین کی، حنفاء جو کہ یک طرفہ ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے سیدھا سچا سچا دین۔
دین کے اندر رمضان روزہ بھی ہے، دین کے اندر نماز بھی ہے، اور دین کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اور سامعین کرام، رمضان بہترین عمل ہے بندے کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، بہترین عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، استغفار اور توبہ جیسی عظیم نعمت سے اللہ ذوالجلال نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا بندہ توبہ کر سکتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے یا موت سے پہلے پہلے۔ دوسری روایت سنیں، یہ جامع ترمذی کی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ وہ کہتے ہیں نا، جب بندے کا نزع کا ٹائم آتا ہے نا، موت کا وقت آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ یہاں پر گھرلو، یہ بندے کے گھرلو چل رہے ہیں، موت کا آخری وقت، گلے سے آواز نکل رہی ہے، حلق سے آواز آ رہی ہے۔ وہ جو گھرلو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ لگنے سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اللہ ذوالجلال سے کہتا ہے، یا اللہ میں پاپی سیاہ کار گناہگار اقرار کرتا ہوں، میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اتنی بات زبان سے کہنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ رب کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، تو نے معافی مانگی ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اگر ایک اکیلا معاف ہی کر دوں، بندہ کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا، اللہ کہے معاف کر دیں، اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے میرے بندے، ساری زندگی کے سارے گناہ میں نے آج تجھے معاف کر دیے ہیں، اور گناہوں کے اتنے برابر نیکیاں بنا کر تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دی ہیں۔ میرے بندے، تو میرے پاس آتا رہا، شرماتا رہا، تاخیر کرتا رہا، سستی میں رہا، کمزوری میں رہا، ہیلے بہانے تلاش کرتا رہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تو میرے پاس آیا، تو پہلے کیوں نہیں آیا میرے پاس؟ تو معافی مانگتا، میں تجھے معاف کر کے تیرے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا۔ اللہ ذوالجلال، بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، شیطان وہ ماتم کرتا ہے کہ ساری زندگی اس کو میں نے گناہوں پر لگائے رکھا، اور آج یہ توبہ کر کے یہ جنت کا وارث بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے میرے بھائی، تمام ملکوں کے، پاکستان کے، عرب ملکوں کے، یورپ ملکوں کے میرے بھائی، میں بھی آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر، یا اللہ جب سے پیدا ہوں اب تک جتنی خطائیں ہوئی اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ مرنے تک جتنی خطائیں ہوں گی مجھے نہیں پتا، انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اور جتنے امت محمد کے افراد ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اللہ ذوالجلال سے معاف کریں۔ اللہ میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، شیطان مردود کے پیچھے لگا رہا، اللہ جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک جتنے گناہ ہیں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے حقوق العباد، کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، اللہ رحمت سے مجھے اتنا مال عطا فرما میں سارا اپنا قرضہ دے دوں، اللہ میرا قرضہ تو ادا کر دے۔ اور یا اللہ جن بھائیوں بہنوں بیٹیوں پر میں نے ظلم کیے ہیں انسان ہونے کے ناطے، اللہ مجھے ان سے معافی دے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، بہن بیٹی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، خود جا کر اس سے معافی مانگے، بھائی میرے سے زیادتی ہوئی مجھے معاف کر دیں۔ حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ بھی ہمارے درس میں شامل ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں، ان سے بھی اگر کوئی خطا اور غلطی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ سے وہ بھی دعا کریں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ساری امت محمد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا للایمان
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ جتنے مسلمان کلمہ گو توحید پر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند ہمارے ملکوں میں اکثر شوق ہوتا ہے استقبال رمضان میں، پتہ ہوتا ہے آج پتہ نہیں چاند رمضان کا ہی نظر آ جائے، سب مغرب کی نماز سے پہلے چاند کی طرف دیکھنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، صحرا میں، چھتوں میں، صحنوں میں چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے، دعا سب یاد کر لیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے، شرک نہ ہو، شرک کر لیا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں روزے رکھے، واحتسابا اللہ سے اجر گنیے سے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے ثواب دینا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں روزہ رکھنے کی برکت سے۔ یا اللہ جتنے بھائی جنہوں نے پچھلے سال ساری زندگی روزے رکھے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں روزے رکھنے نصیب فرما، اور روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ بھی معاف فرما، کبیرہ بھی معاف فرما۔ یہ بہت عظیم روایت ہے میرے بھائیوں، غور سے سنیں، یہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال کان کصوم الدہر۔ فرمایا جو بندہ، جو مرد، جو عورت رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے پورے بھائی روزہ رکھتے ہیں، بہنیں بیٹیاں رکھتی ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہیں، رمضان کے بعد 6 روزے شوال الحمدللہ، رمضان المبارک کے بعد 6 جو ہے اس کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کصوم الدہر، کانا کصوم الدہر، وہ ایسے ہی ہوا، ہر سال وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا آیا اور 6 شوال کے بھی رکھتا آیا۔ فرمایا اس نے جیسے پورا سال روزہ، پوری زندگی روزے رکھے۔ وہ کیوں؟ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اجر کتنا دیتے ہیں؟ 10۔ بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ 10 روزوں کا اجر دیتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ، یہ 10 مہینے کے ہو گئے، اور جو 6 روزے رکھتے ہیں اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، یہ 2 مہینے کے ہو گئے۔ جو بندہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں میں امت محمد کو معاف کر کے جنت میں عطا کروں، جب میرا بندہ دنیا سے میرے پاس آئے اس کے جسم پر گناہ باقی نہ ہو۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے ہمارے اوپر، کتنا کریم ہے۔ سامعین کرام، یہ روایت آگے ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو آدمی ایمان کی حالت میں رمضان میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، لیل و نہار نفل ادا کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اور آگے ایک عظیم روایت، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال اتنا رحیم، اتنا کریم رب، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو قدر والی رات، لیلۃ القدر کی رات میں کیا کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے، نماز تہجد، نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور تمام میرے دیکھنے والے بھائیوں کو، اللہ سب کو اس سال لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی بہترین رات جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، ایک رات عبادت کرنے سے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اللہ اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں گزارش ہے، جو میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں کم سے کم 11 نمبر پر آپ شیئر کر دیں۔ آپ کے پاس بیٹوں بیٹیوں خواتین و حضرات جو بھی نمبر ہو آپ شیئر کر دیں۔ یہ میرے مسائل، یہ میرا درس سننے کے بعد جن کو اللہ ذوالجلال توفیق دیں گے، اجر میں اور آپ برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ مفت کا، بغیر محنت اور تکلیف کیے، مشقت اٹھائے یہ اجر ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہے فیس بک میں شیئر کر دیں۔ رمضان سے پہلے ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچ جائے اور لوگ ان نیکیوں کو، ان اعمال کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور سامعین محترم، بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیاء اللیل وعیقظ اہلہ وشد معذرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، ایقظ اہلہ، آپ احیاء اللیل، رات کو بیدار رہتے، وَایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، وشد معذرہ، اور کمر بستہ ہو جاتے، یعنی خود بھی عبادت میں مصروف اور اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے کمر بستہ فرما دیتے کہ رمضان کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ ہے، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت معافی کا وقت ہے۔ جس طرح بعض کہتے ہیں پہلے 10 دن مغفرت کے، دوسرے 10 دن بخشش کے، اور تیسرے 10 دن یہ جہنم کی آزادی کے، جنت کے واجب ہونے کے۔ یہ تقسیم والی جو روایت ہے نا، وہ جو ہے صحت کے درجے کو صحیح نہیں ہے، اس صحت کے اعتبار سے محدثین نے اس پر کلام کی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات، ہر دن، ہر گھڑی مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی ہے۔ پہلی رات ہی اللہ ذوالجلال معاف کرتے ہیں، پہلی رات ہی اللہ ذوالجلال جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں، پہلی رات ہی اللہ ذوالجلال جنت کا وارث بناتے تھے۔ ہر رات مغفرت کی، بخشش کی اور جہنم سے آزادی کے لمحات ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے وہ خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھے دی ہے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے عمرے کیے ہیں، الحمدللہ، یا اللہ بے شمار عمرے مجھے سعادت دی ہے۔ اور میرے جتنے سننے والے بھائی ہیں، اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرما اور عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما۔ میرے دل میں حج عمرے کی ایسی خواہش جو میرے دل میں آئی ہے، اللہ ذوالجلال نے سیر ہو کر مجھے بیت اللہ شریف اور مسجد نبی، روضہ رسول اور ریاض الجنہ اور خانہ کعبہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ جب میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں،
اور میں بیٹھتا ہوں سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ کہاں یہ گناہ گار بندہ اور کہاں اس کی گناہ گار نگاہیں؟ اللہ میری نگاہیں تیرے بیت اللہ کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے بندے گناہ گار کو بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ میں تجھ سے عاجزانہ یہ دعا کرتا ہوں، اللہ پوری زندگی ہر سال بار بار عمرے کے لیے، پوری زندگی بار بار میں حج کے لیے آؤں، یہ نعمت مجھ سے نہ چھیننا۔ اللہ اپنے گھر کا دیدار، عمرہ اور حج، اللہ ساری زندگی آخری دم تک مجھے نصیب کرنا۔ اللہ میرے حج عمرہ کرنے کے درمیان جتنی دیواریں مشکلات ہوں اپنی رحمت سے ختم کر کے یہ سفر میرے لیے آسان کر دینا۔ اللہ مجھے سننے والے بھائی اور بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، ان کے دل میں تڑپ ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے، تیرے گھر میں نفل نمازیں پڑھنی ہے، اللہ تیرے گھر میں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، تیرے گھر میں اعتکاف بھی کرنا ہے، تیرے نبی کا شہر مدینہ بھی دیکھنا ہے، مسجد نبی میں نماز بھی ادا کرنی ہے، ریاض الجنہ میں نفل بھی پڑھنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ہم نے درود بھی پڑھنا ہے۔ اللہ سب کو اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ اللہ جو فقراء ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، اللہ ان کو دولت سے نواز دے۔ اللہ جن کے پاس دولت ہے ان کے نصیب میں حج عمرہ کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں، جس نے لبیک کہا ہوا ہے وہ ضرور جائے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جنہوں نے لبیک کہا ہے ان میں ہمیشہ عمل فرما دے۔ اور الحمدللہ کئی میرے جاننے والے خواتین اور کئی بھائی اس سال عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ کئی بہنیں بیٹیاں، قاری صاحب میرے لیے آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے نصیب کر دیا ہے، میری درخواست نکل آئی ہے میں عمرے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں عمرہ یہ خاص روایت ہے۔ یہ روایت یہ کہاں کی ہے؟ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معیہ۔ فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے الفاظ ہیں او حجۃ معیہ، یا اس نے رمضان میں حج کیا ایسے جیسے اس نے میرے ساتھ مل کر حج کیا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے رسول تو چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن جو بندہ چاہتا ہے میں رسول اللہ کے ساتھ حج کروں، فرمایا جو رمضان میں عمرہ کر لے اس نے ایسے ہی جیسے رسول اللہ کے ساتھ مل کر حج کیا ہے، اتنا اجر اللہ ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ سعادت بار بار مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جامع ترمذی اور جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصیام شیئا۔ فرمایا جو آدمی کسی کی افطاری کرواتا ہے، فرمایا اس کو اللہ ذوالجلال اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے اجر دیا ہے۔ ایک بندہ کسی بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس آ کر افطاری کریں، وہ آ جاتا ہے، وہ آپ کے ہاں افطاری کرتا ہے، وہ جو افطاری کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ پورا اجر دیتے ہیں، افطاری کرنے کا بھی اجر ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جس نے افطاری کروائی ہے، کیونکہ اس نے اس کی افطاری کروائی ہے، اس افطار کرنے والے کا جو روزے کا اجر و ثواب ہے اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس کے اجر سے کمی نہیں ہوگی۔ مطلب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، افطاری کروانے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے پاس افطاری کی ہے، ہمارے اجر میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ افطاری کروانا بھی سنت، افطاری کرنا بھی سنت، کروانا بھی صبر اجر و ثواب کا باعث ہے، اور کرنا بھی ہے اجر و ثواب کا باعث۔ آپ کو آپ کے بھائی، عزیز، دوست، رشتہ دار، بہنیں، بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے گھر میں افطاری کرے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے افطاری کی تو ہمارا اجر روزے کا کم ہو جائے گا، نہیں، آپ کو اجر بھی ملے گا، افطاری کرنے کا اجر بھی ملے گا، کوئی یہ کھانا اللہ کے لیے ہے، اس کھانے میں توحید ہے، یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم پر ہے، اجر و ثواب کی نیت سے ہے میرے بھائیوں۔ اور سامعین کرام، صحیح مسلم کی بہت ہی پیاری روایت ہے، حدیث ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، فرمایا کثرت تلاوت قرآن کرو، قرآن کو کثرت سے پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اس کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید کہے گا یا اللہ رات کو سب سوئے ہوئے تھے، یہ جاگ رہا تھا، یہ مجھے پڑھ رہا تھا، اللہ اگر میں تیرا قرآن ہوں، آیت بولے گی اللہ اگر میں تیرے قرآن کا ایک حصہ ہوں، اس نے مجھے پڑھا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے جب قرآن آ جائے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گی۔ جو آدمی رات کو سوتا ہے اور روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جب قبر میں جائے گا تو اللہ کے فرشتے آئیں گے تو اس کے اوپر سورہ ملک خیمہ لگا دے گی، خیمہ لگا دے گی، کہے گی میں سورہ ملک ہوں، اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا، اس کے قریب رحمت والے فرشتے آ سکتے ہیں، عذاب والے فرشتے اس کے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ اس نے ساری رات یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ سورہ ملک ہے۔ میرے بھائیوں جن کو قرآن آتا ہے ناظرہ قرآن رمضان میں سارا قرآن ختم کرے، روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے، ایک قرآن ختم ہوگا، روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو پھر 3 قرآن رمضان میں ختم ہو جائیں گے۔ اور جو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، تو میرے بھائیوں ایک اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو کہ ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے۔ آپ بار بار سارا دن سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آخر میں آمین کہہ دیں، پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ ایسی پیاری سورت ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، صرف یہ قرآن مجید میں ہے، محمد کریم پر ہم نے نازل فرمائی ہے، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور بہترین سورۃ فاتحہ کے بعد پوری دنیا میں قیامت تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت وہ سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ بچہ جب نماز سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سورہ اخلاص پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہر بندہ میرے سمیت ہر بندہ روزانہ یومیہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھتا ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر کیا سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے اس کو 10 پاروں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دفعہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، دوبارہ نام بھی پڑھیں۔ پہلی دفعہ جب قرآن شروع کریں اعوذ باللہ پڑھیں، اور بعد میں صرف بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تو نے 3 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، میں تیرے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا اجر و ثواب درج کر دوں گا۔ میرے بندے نے پورا قرآن پڑھا ہے اتنا اجر میں لکھ دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگے، 3 مرتبہ ہم نے پڑھ دی ہے۔ میرے بھائیوں جس کو قرآن ناظرے سے نہیں آتا، سورہ اخلاص آتی ہے تو وہ سارا دن سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، رب العالمین اس کے نام اعمال میں بے شمار قرآن مجید پڑھنے کا اجر لکھتے ہیں۔ اگر کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت چھوٹی سی آتی، یہی بار بار پڑھتا رہے، اجر و ثواب اپنی جگہ پر۔ یہ سورت اتنی عظیم ہے، آپ کا کوئی بھی دشمن ہوگا، حاسدی ہوگا، اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ یہ سورت پڑھنے کا بہت بڑا اس کا ترجمہ دیکھیں، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ذلیل ہوگا، رسول اللہ کا دشمن ذلیل ہوگا۔ اللہ کے رسول کو ماننے والا کلمہ کو ہے وہ پڑھے گا تو اس کا بھی دشمن ذلیل ہوگا۔ میرے بھائیوں
رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھنے والوں کی قرآن سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش کبھی رد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنا دے، بہت گناہ گار ہیں، ایک ہی ہمارے پاس عمل ہے توحید۔ اللہ لیل و نہار جتنی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، سب کچھ جو کرنا ہے ہم تیار ہیں۔ اللہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ بہترین صحیح انداز سے اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جو جنت کا سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلا دے۔ میرے بھائیو، میری نیت تھی کہ 10 سے 15 منٹ سے بڑا درس نہ ہو، مسائل رمضان بیان کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ چلو خیر، آخری ایک روایت ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے، آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو مسائل آپ کو بتا رہا ہوں، حوالہ بھی میں حدیث کی کتاب کا دے رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے اپنی طرف سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ قرآن ہوگا یا رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ یہ ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اس حدیث میں آئے گی، اور کتنی عظیم فضیلت ہے۔ آپ ذرا سماعت فرمائے حدیث کے الفاظ، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، قالوا بلا، قال ذکر اللہ تعالی۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، فرمایا تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے بہترین عمل میں تجھے نہ بتاؤں؟ آگے کیا فرمایا، وَأَزْقَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک وہ بہت زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اجر و ثواب درجات کے اعتبار سے ان کا بہت بڑا درجہ اور اجر ہے۔ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہترین عمل ہے۔ غور فرمائے، ایک بندے کو اللہ نے اتنا سونا دیا ہے، وہ سونے کی چاندی کی اینٹیں جہاد کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے وہ جناب مدارس اور مسجدوں پر لگا رہا ہے۔ فرمایا سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہترین عمل میں تجھے بتاؤں۔ آگے فرمایا، آگے سنیں ذرا، اللہ کے رسول کے فرمان کو سنیں، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، فرمایا تم جہاد فی سبیل اللہ میں تم شامل ہو اور جہاد کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، تم ان کی گردنیں اڑا رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ تلواروں سے لڑ رہے ہوں۔ فرمایا یہ جہاد جاری ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، اس عمل سے بھی بہترین عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ تو نے کتنا رحیم پیغمبر ہمیں عطا کیا، جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، اور اللہ ذوالجلال سے کس قدر امت کے بخشش کے بہانے مانگ رہا ہے۔ سامعین کرام، ایسے کلمات درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اچھے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے، جہاد بھی فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل سے بھی بہترین وہ کون سے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا۔
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی اذکار ہیں ہر وقت کرتے رہے میرے بھائی، ہر وقت کرتے رہے۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، کاروبار میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ ایروپلین پر سوار ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بے شمار انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور ہمارے نبی کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کریں، مجلس میں بیٹھے بیٹھے گانے نہ سنتا رہا کریں، بیہودہ باتیں، لغو باتیں نہ کریں، اور گندے شہوت والے واقعات نہ سنائیں، قوالیاں شرک والی نہ سنیں، بلکہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ذکر کرنا اتنا بہترین عمل ہے، جتنے بھی تمہاری نیکی ہیں سب سے زیادہ اس کا اجر ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بہترین عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ لڑنے سے، قتال فی سبیل اللہ سے بہترین عمل ہے ذکر اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ خالص اللہ کے دین کے مسائل پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آتا ہوں۔ سب بھائی میرے پروگراموں کو سنا کریں، اور اپنے موبائل میں، فیس بک میں اور واٹس ایپ میں نمبروں میں شیئر کیا کریں، تاکہ ہمارا پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ ہم نے امت محمد کو بیدار کرنے کے لیے اور امت محمد کے نافرمان بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں کو ہم گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور جنت کا وارث بنانے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔